سیدنا فاروق اعظم مسلمانوں کی ترقی اس بات میں دیکھتے تھے کہ میرا جوان سدھرا رہے، بس جوان سدھرا رہے گا میرے مسلمان ترقی کریں گے. اس لیے کہ نہ بچوں کا اعتبار ہے نہ بڈھوں کا اعتبار ہے. بچوں کا اعتبار اس لیے نہیں کہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور جو بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں. تو دونوں طبقے کا کوئی معاملہ نہیں، اصل معاملہ میرے جوانوں کا ہے. اور میرے ملک بھارت میں، ہندوستان میں مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ یہاں 60% جوان ہے. ہمارے پورے ملک میں جوان کتنے پرسنٹ ہیں؟ 60%. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، میری نظر سے دیکھو تو 80% جوان ہے. ہاں، اب یہ جوان ختم کرنے کی کوشش کیا چل رہی ہے؟ کہا کہ ایک ہی بچہ پیدا کرو. اب بچہ ایک ہی پیدا ہوگا تو بڈھے اتنے مریں گے، تو بچہ ایک پیدا ہوگا تو جوان ختم ہوں گے. یعنی یہ بدبخت جوانوں کو بھی ختم کرنا، سب ختم کرنا چاہتے ہیں. انہیں کیا دشمنی ہے آدم کے ہندوستان سے، میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا. آدم کا ہندوستان کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ سے پہلے آدم آئے تھے. ہاں، تو یہ خواجہ ان کے بیٹے بعد میں آئے، پہلے ان کے باپ آدم آئے. مجھ سے گجرات میں راجکوٹ میں کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈی این اے کا معاملہ کرو. میں نے کہا بالکل کرو. لوگ کیا کہہ رہے تھے مجھے؟ اخبار کے نمائندے چھپی ہے بات، اگر ڈی این اے کی بات کرتے ہیں. میں کہا بالکل کرو نا، ہمیں کیا ڈر ہے؟ اس لیے کہ تمہارا بھی ہمارا بھی باپ آدم نکلے گا. ہاں یہی بات ہے، کرو ڈی این اے، شام سے کرو. لیکن میں نے کہا پھر ڈی این اے کے بعد اسٹڈی بھی کرنا کہ آدم کا کلمہ کیا تھا. ہاں، اور آدم کا کلمہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑے ہندوستانی نے، آدم کا کلمہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑے ہندوستانی نے بہت پیاری بات کی. اور وہ ہندوستانی جب سے آ گیا ہندوستان میں ہمیں مزہ آ گیا. ہاں، میرے مرشد اجازت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ منان رضا خان صاحب منانی میں کہتے ہیں جب سے رضا آ گیا تب سے مزہ آ گیا. مجھے وہی بات یاد آ گئی. آدم کا کلمہ کہا تو پتہ ہے آدم کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ظاہر میں میرے نخ، ظاہر میں میرے پھول. دیکھو اعلیٰ حضرت کیسے سمجھا رہے. آدم کا کلمہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. اب نقل کو میں بدل دوں فصل. اب سمجھ گئے؟ ویسے یہاں جتنے بیٹھے وہ اردو جاننے والے ہیں. تقریر گجرات میں ہو رہی ہے لیکن بیٹھے ہوئے گجراتی نہیں ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے. ہاں، جو ہوگا بھی میرا بھائی وہ تو اتنا سمجھتے ہی ہوگا جلسوں میں آ کر. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے، اور ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. ام البشر عروس، ام البشر مطلب حوا، عروس کا مطلب دلہن، انہی کے پسر کی ہے. لوگ کہتے ہیں آدم کا کوئی باپ نہیں تھا. ہم کہتے ہیں جسم کے اعتبار سے باپ نہیں تھا، روحانی باپ کا نام محمد الرسول اللہ. ام البشر عروس. ہے کسی میں ایسا جذبہ بولنے کا؟ اردو زبان میں یہی بول سکتے ہیں ایسے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، بلکہ انہوں نے ہی کہا تھا، کسی نے نہیں، انہوں نے ہی کہا تھا طوطی اصفہاں سن کلام رضا، بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. کس کے پسر کی؟ حوا کس کی دلہن ہے؟ ان کے بیٹے کی دلہن ہے. ان کا بیٹا کون ہے؟ روحانی بیٹے کو آدم کہتے ہیں. حضور ان کے جسمانی بیٹے ہیں اور وہ آدم کے روحانی باپ ہے. باپ آدم علیہ السلام جسمانی اعتبار سے باپ ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت روحانی اعتبار سے باپ ہیں. تو میں نے کہا ڈی این اے بالکل کراؤ، لیکن اسٹڈی بھی کرنا ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کہ آدم کا کلمہ کیا تھا. ارے آدم تو 200 سال تک دعا کرتے ہیں، لیکن جب آواز جواب نہیں آتا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ محمد کے صدقے میری توبہ قبول فرما، محمد کے صدقے میری. اسی لیے تم ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں، دوسرے کلمہ پڑھنے والوں کو جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں چاہیے. ہم نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ اپنے باپ کے بنو نہ باپ کے. اس لیے کہ باپ کی وفادار اولاد وہی ہے جو باپ کے طریقے پہ چلے. باپ تو مقاعد 200 سال تک دعا کرے،
اور جب 200 سال کے بعد جواب نہ آئے تو پھر کیا کہ اللہ محمد کے وسیلے سے قبول کر. تو پھر پیارا پیارا جواب آتا ہے آدم تو نے محمد کو جانا کیسے, محمد کو جانا کیسے اور محمد کو پہچانا کیسے؟ تو آدم علیہ السلام کا جواب تھا مولا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا, جنت میں رکھا تو جنت کے دروازوں پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا, جب حوروں کو دیکھا ان کی پیشانی پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا. نبی تو تیرے بہت ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ جس کا نام تو نے لکھ رکھا ہے میں سمجھ گیا سب سے پیارا تجھے محمد ہے, سب سے پیارا تجھے محمد ہے. تو ارشاد ہوا آدم نام محمد لے کر صرف اپنی ہی کیوں قبولیت چاہتے ہو, میری عزت کی قسم اگر ان کا نام لے کر اپنی ساری اولاد کی مغفرت چاہتے تو انہیں بھی بخش دے. یہ نام محمد کا احترام ہم ان سے بھی کہتے ہیں. لڑو بھیڑو مت, فرقہ واریت نہ کرو, اس لیے کہ وہی ایک نام تو ہے جہاں اتحاد ہو سکتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, فرقوں میں مت بٹو فرقوں میں. اللہ کی رسی کے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ, وہ محمد ہے جو اللہ کی رسی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.